جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر قادیانی شہری کو سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے کا معاملہ زیر بحث ہے۔ فیصلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ کیس کی مختصر حقائق جان لیں۔ کیس اس طرح تھا کہ مبارک احمد ثانی نامی ایک ملزم کے خلاف ضلع چنیوٹ کے مقامی تھانے میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 295 اور دفعہ 298 اور پنجاب کے اشاعت قرآن ایکٹ کے دفعہ 7 اور 9 کے تحت 6 دسمبر 2022 کو اس وجہ سے FIR درج کرائی جاتی ہے کہ ملزم پر یہ الزام تھا کہ وہ قادیانی مذہب کی مشہور تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ملزم پر بنیادی طور پر 3 الزامات تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کے دفعہ 7 اور 9 کے تحت تفسیر صغیر کی تقسیم کا الزام تھا۔ دوسرا یہ کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 295 کے تحت توہین قرآن کا الزام تھا، اور تیسرا یہ کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 298 کے تحت قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا خود کو مسلمان ظاہر کرنے کا الزام تھا۔ محترم سامعین، مندرجہ بالا الزامات کے تحت 6 دسمبر 2022 کو FIR کے اندراج کے بعد بلاخر ملزم کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے بعد بالترتیب 10 جون اور 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی ضمانت خارج کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کیس کی ابتدا سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوتا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور جو وکلاء ہمیں فیصلہ پیش کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس میں 2 سوالات تھے۔ جو وکلاء کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی تفصیل اس طرح ہے اور اس فیصلے کا مطلب اس طرح ہے، وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس میں 2 سوالات تھے، جن میں پہلا تو ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی، اور دوسرا معاملہ ملزم پر جو فرد جرم عائد کیا گیا تھا تو اس فرد جرم سے مختلف جرائم کو حذف کرنے کی درخواست تھی۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی ابتدا ملزم کی وکیل کی جانب سے دلائل پر ہوا جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ ملزم کے وکیل نے پہلا نقطہ یہ اٹھایا کہ ملزم کے خلاف 6 دسمبر 2022 کو جو FIR کاٹی گئی تھی تو اس کے مطابق ملزم پر الزام یہ ہے کہ اس نے 2019 میں تفسیر صغیر تقسیم کیا ہے، جو کہ پنجاب کے اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی کوئی تفسیر تقسیم کرنے پر پابندی 2021 میں لگی ہے، یعنی اگر 2021 کے بعد اگر کوئی ایسی تفسیر تقسیم کرے گا تو وہ جرم کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہاں پر تو 2 مسئلے آئے۔ پہلا تو یہ کہ ملزم پر الزام یہ تھا کہ اس نے تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کی ہے، تو تب یہ جرم نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ فوجداری مقدمات میں مقدمہ بروقت دائر کرنا بہت زیادہ اہمیت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں 2019 کے الزام کی بابت FIR 2022 کے آخر میں درج کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس حوالے سے آئین پاکستان کا آرٹیکل 12 نہایت ہی واضح ہے، جو کہ صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی کسی ایسے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس جرم کے کرتے وقت وہ کام کسی قانون کے تحت جرم کی تعریف میں نہ ہو۔ تو اس لیے چونکہ تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کرنا جرم نہیں تھا، تو اس لیے پنجاب اشاعت قرآن قانون کے تحت ملزم کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیر صغیر کی تقسیم کا معاملہ واضح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے بقیہ 2 الزامات یعنی توہین قرآن اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے حوالے سے ملزم کے خلاف نہ تو FIR اور نہ ہی پولیس کے چالان میں مندرجہ بالا الزامات کے بابت کوئی بات ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ملزم نے ایسا کوئی جرم انجام دیا ہو، تو اس وجہ سے عدالت نے مندرجہ بالا دونوں دفعات فرد جرم سے حذف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ 2 سوالات تھے، پہلا معاملہ واضح کرنے کے بعد فیصلے میں قرآن مجید کے مندرجہ ذیل آیات کا حوالہ دیا گیا۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، دوسرا یہ کہ سورہ رعد کے آیت نمبر 40 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 99۔
قرآن مجید کی مختلف آیات کا حوالہ دینے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آئین پاکستان میں مذکور آزادی مذہب کا ذکر کیا۔ اب آپ لوگ یہاں پر نوٹ کریں کہ انہوں نے مذہبی آزادی کا ذکر کیا، حالانکہ فیصلے میں وہاں پر گروہ اور اس طرح کے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس سے ان لوگوں کو بھی آزادی ملتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے بعد ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری والے قضیے کا رخ کیا، جس کا آغاز سپریم کورٹ نے کچھ یوں کیا ہے کہ ملزم پر پرد جرم تو فوجداری قانون ترمیم ایکٹ 1932 کے دفعہ 5 کے تحت تو عائد نہیں کی گئی، لیکن FIR اور چالان کے آج سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے یہ مندرجہ بالا دفعہ کے تحت جرم کیا ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے ہے، اور ملزم پہلے سے ہی تقریباً 13 ماہ سے جیل میں ہے۔ تو اس لیے عدالت نے فی الفور ملزم کو 5000 کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کے آخر میں نہایت ہی اہم بات لکھی ہے کہ اس طرح کے کیسز کا بنیادی تعلق کسی عام آدمی یا اس کے پراپرٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ہے۔ اس انتہائی اہم کیس کا خلاصہ انہوں نے کچھ یوں بیان کیا ہے، اور جو وکیل بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قانونی مشیر منظور احمد میو ہے، انہوں نے بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ اس انتہائی اہم کیس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک الزام کے کرنے کے وقت کسی قانون کے تحت وہ جرم نہ ہو تو اس کے کرنے والے کو اس کام کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے ساتھ وہ پوسٹ بھی شیئر کرتے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے علماء اور حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے اور جو پوسٹ جاری کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ اس کو اسکرین پر پڑھ بھی سکتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنا ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ اور حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابوبکر اور مرزا محمود قادیانی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور مرزا کے افراد خانہ کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ مرزا کے دیکھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان قادیانی عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اس دھوکہ اور فراڈ کو وہ تبلیغ اور مذہبی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس کا حالیہ فیصلہ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے، اس سے وہ ایک دھوکہ اور فراڈ اور کذب کو قانونی جواز دے رہے ہیں، جس سے ملک میں انارکی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اسلامیان وطن اس غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ موقع پر ایمانی غیرت سے اس کو عملاً مسترد کر دیں گے۔ چیف جسٹس از خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے تلافی کرے۔ اگر شیطان کو چیف جسٹس کہنا آزادی نہیں بلکہ اہانت ہے تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنا اس سے کہیں بڑی اہانت اور بغاوت ہے۔ مذہبی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور بغاوت کی قادیانیوں کو اجازت دینا بذات خود غلط اور قابل مذمت ہے۔ یہ ایسا ہے کہ چوروں کو شخصی آزادی کے نام پر چوری کا لائسنس دے دیا جائے، جو ایک غیر شعوری حماقت قرار دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہم اس فیصلے کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے جو اکابرین ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے، انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں 21 فروری کو یہ بیان جاری کیا ہے، تو اس میں اندر ہی اندر ایسا ضرور کچھ چھپا ہوا ہے جس کو ہمارے اکابرین اپنے بصارت کے نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کے مذمت بھی کرتے ہیں، اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور اگر ان کو آخری نبی مانتے ہیں تو اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جس میں کنفیوژن پیدا کی گئی ہے۔ جو وکلاء نے اس فیصلے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قادیانیوں کو نہیں نوازا گیا ہے، قادیانیوں کو آزادی نہیں دی گئی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے میں اس کو ضرور کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے جو ہم اور آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کو مضبوط بنائے اور اس کا آواز بنے اور اس کا شانہ بشانہ جو ہے وہ کڑے ہو جائیں
تاکہ یہ آواز اور بھی توانا اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا